مفتی صاحب اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ اذان کے وقت کتے بھونک رہے ہیں، آپ کو کتوں کی فکر ہے اور خود اذان آپ کے لیے ہوئی ہے تو آپ کو اپنی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مسجد میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ آپ اس کو دیکھو یار، کتے بھونک رہے ہیں تو کتوں سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ بھونک رہے ہیں ہم، اذان تو ہمارے لیے ہوئی ہے نا۔ اچھا ہمیں کتوں کی فکر ہے کہ کتے بھونک کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اذان ہوئی ہمارے لے رہی ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان ہے ایک نمازی کو یہ اطلاع دینا کہ بھائی اذان ہو گئی، آپ مسجد میں آئیں۔ یہ بالکل آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بس میں سفر کر رہے ہیں اور کسی ریسٹورنٹ میں بس رکی اور کوئی چائے لینے گیا، کوئی ٹوائلٹ میں گیا، کوئی چسکیاں لے رہا ہے، کوئی اسموکنگ سٹے مار رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔ اب ادھر ڈرائیور نے فوراً ہارن دے دیا، جیسے ہی ہارن دیا سارے لوگ، کوئی سگریٹ پھینک کے بھاگا، کوئی آدھا موت رہا تھا، آدھا پیشاب کر کے ایسے ہی بھاگا، کوئی کچھ کر کے ایک دم سڑا آ کے فوراً بس کے اندر چڑھ گئے۔ تو یہ والی فیلنگ ہمیں بس نہ چھوٹ جائے تو بس کے اعلان پر تو ہم بھاگ رہے ہیں، اور مسجد سے جو اعلان ہو رہا ہے مسجد کی طرف ہم کبھی نہیں بھاگتے ہیں کہ چلو اذان ہو رہی ہے۔ اذان بالکل ایسے ہی ہارن ہے کہ جیسے ہمیں ایک دم ہوتا ہے نا کہ بس نہ چھوٹ جائے، تو ایسے ہی ہمیں ہونا چاہیے یار ہماری نماز نہ چھوٹ جائے۔ اذان ہو گئی ہے، ہارن آ گیا ہے، مسجد سے اعلان ہو گیا ہے، اب ہمیں جانا چاہیے مسجد کی طرف، یہی تو اذان ہے، تو ہمیں اپنی فکر نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی میں عرض کر دوں کہ جو کتے روتے ہیں، اچھا اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اذان کے وقت کتے روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اذان جب ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان اذان کی آواز سن کر ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، تو جب وہ بھاگتا ہے نا تو اس کو دیکھ کر کتے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں مسجد کی اذان کا جو اعلان ہو رہا ہے نماز کا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کتوں کا بھونکنا نہیں سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ فرشتے تو نازل ہو رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ شیطان بھاگ رہا ہے لیکن ہم بھی اذان ہوئی تو مسجد کی طرف سے بھاگ رہے ہیں کہ بھائی چلو اذان ہو گئی، ہم فون لگا ہوا ہے، کوئی عاشق مجنو لیلا کے ساتھ لگا ہوا ہے، فون پر بات کر رہا ہے، اور مسجدوں کی صحن میں کھڑے ہو کر لوگ بات کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی یار؟ مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ اذان ہوئی تو عاشق کو خلل ہو گیا، فوراً مسجد سے بھاگا کہ چلو یار اذان ہو گئی، اب یہاں نمازی آئیں گے، تو ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ کوئی جلدی آئے گا نہیں، تو اب اذان ہو گئی، اب لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں، اب ہم یہاں سے نکل لیں، تو وہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے وہاں سے۔ تو اب بتاؤ اس کا شمار میں کن لوگوں میں کروں؟ بھائی شیطان بھاگ رہا ہے اور ایک آدمی اذان سن کر مسجد سے بھاگ رہا ہے، تو وہ عمل کس کو فالو کر رہا ہے؟ اگر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ ہمارا مؤذن پکار کر چیخ کر آواز دیتا رہا حی علی الصلاۃ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، تمہارے کان کے نیچے جواں بھی نہیں دیں گا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے یار، لیکن ہمارے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا ہے کہ آج ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، کس ٹریک پر چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں، رونگ اسٹیپ پر چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو یہ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پتہ نہیں کب ہم کو آ کے موت اپنے شکنجوں میں کس لے، اور ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا کہ ہم توبہ کرنے کی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے توفیق چھین لی تو ہمارا کیا ہوگا؟ قبر اندھیری ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنا چاہیے، اور جب اذان ہوتی ہے تو کتے بس فرشتوں کو دیکھ کر اور شیطان کو بھاگتا دیکھ کر روتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی عبرت اگر ہم چاہیں تو اس چیز سے حاصل کر سکتے ہیں کہ بھائی چلو اب ہمیں مسجد کی طرف آنا چاہیے، عورتوں کو گھروں کے اندر نماز کو پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو اب جو چیزیں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، ان سوالوں میں الجھے ہوئے ہیں جن کا پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ اچھا بتاؤ قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ اذان کے وقت کتے کیوں روتے تھے؟ پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کہ یہ گدھے کیوں چلاتے تھے؟ ارے بھائی وہ چلاتے تھے، آپ یہ بتاؤ، آپ سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کو جان کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ سوال یہ ہوگا ما دینو کا، دین کیا ہے؟ سوال یہ ہوگا ما تقول فی شان ھذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ روز محشر کے جا گداز بود اولی پرسش نماز بود، قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بچے کو پیپر انگلش کے دینا ہو، یاد ہندی کر رہا ہو، تو پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ بھائی 101% فیل ہو جائے گا کہ پیپر تو انگلش کے دینا ہے، یاد ہندی کر رہا ہے، یا ہندی کے پیپر دینا ہے، یاد انگلش کر رہا ہے، تو فیل ہو جائے گا۔ ہمیں قبر میں
جس کے بارے میں سوال ہونا ہے وہ ہم نے ٹاپک، وہ موضوع ہم نے پڑھا ہی نہیں، وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، اس پہ عمل کیا ہی نہیں، ہم ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ بھائی جو اختلافی مسائل، اتنا زیادہ مسلمانوں میں انتشار، نہ اتفاقیاں، دشمنی، یہ جو چیزیں، اس کے بارے میں آپ سے قطعی نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے جو پوچھا جائے گا میرے بھائی، آپ ان باتوں کو فوکس کریں، ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث پر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، بزرگان دین کی دی ہوئی زندگی پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ باقی ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز کی نالج اور دینی تعلق سے ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائی ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں اپنے عمل کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے عملوں کو بہت زیادہ اچھے عمل ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کے نظام کو بنایا اس لیے تاکہ ہم دیکھیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اچھے عمل ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اچھے عمل کرنے والے